بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی رہائی کا آج ٹریلر چل گیا ہے۔ تمام تر رکاوٹوں کو عبور کر کے ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ لاہور کی طرف نہ صرف روانہ ہو گئے ہیں بلکہ جلسہ گاہ کے اندر بہت بڑی تعداد اس وقت پہنچ چکی ہے۔ لاہور کو کنٹینروں سے سیل کیا گیا ہے اور اٹک سے لے کر مختلف جگہوں پر بھی رکاوٹیں پیدا کی گئی ہیں، ساتھ ہی کئی جگہوں پہ خاردار تاریں بھی بچھائی جا رہی ہیں۔ پولیس پوری طرح جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور ایک ایسا قافلہ بھی پہنچا ہے جہاں پر پولیس نے تشدد کیا ہے، لیکن وہ زخمی حالت کے اندر بھی جلسہ گاہ کے اندر لوگ پہنچے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر مریم نواز کی حکومت کس طرح بخلاہٹ کا شکار ہے۔ مسلسل ٹیلی ویژن چینلز کی سکرینوں پر پریس کانفرنس کے بعد پھر پریس کانفرنس کر کے یہ باور کروانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عوام ساتھ نہیں ہے، اور گنڈا پور کے قافلے کے اندر کتنے لوگ ہیں اور بالآخر وہ اپنے جو سیاسی بارات ہے وہ لاہور لا رہے ہیں۔ کب تک وہ قافلہ پہنچے گا اور جلسہ کب تک جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جی ٹی روڈ سے بیرسٹر گوہر کی قیادت کے اندر بھی ایک قافلہ روانہ ہو چکا ہے، وہ کب تک پہنچے گا؟ تمام عام ڈیٹیلز اور کچھ ویڈیوز آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن دو خبریں میں شروع میں بتا دوں۔ ایک خبر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے اب بھی کسی مہینے بھی جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف ہے وہ یہ حکومت پورا نہیں کر پا رہی، چونکہ ایکسپورٹ کم ہو چکی ہے، امپورٹ کے اندر اضافہ ہے، اور ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں جو بزنس مین کمیونٹی ہے وہ پاکستان سے بزنس سمیٹنے کی کوششوں کے اندر مشغول ہے۔ بہت ساری ہزاروں کمپنیز یو اے ای کے اندر رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، پاکستان کے اندر فیسیلیٹیشن اس طرح ہے نہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، پھر معاشی عدم استحکام ہے، پھر اس کے باوجود عمران خان تحریک انصاف کے خلاف بوگس مقدمات، قانونی آئینی جنگ، الیکشن کمیشن، قاضی فائد عیسیٰ، حکومت، سپیکر، طاقتور حلقے، یہ سب ایک ہو کر اس وقت پاکستان کی عوام کی اکثریتی مقبول جماعت کو کچلنے کے لیے بدیر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ پولیس فورس ایسے لگ رہا ہے کہ زرداری اور شریف مافیا کی ذاتی ملازم کا رول پلے کر رہی ہے، اور ایسی ایسی داستانیں آ رہی ہیں، ظلم کی ایسی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ جاسم چٹھا ہے، انہوں نے اپنی رداد بیان کی ہے، ان کے بھائی کو کس طریقے سے جو ہے وہ گھر پہ دھاوا بولا گیا، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بھابھیوں کے ساتھ کیا کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فون پر اس کے بھائی کی چیخ و پکار جو ان کو سنائی دی گئی۔ اس طرح کتنے گھروں کی یہ کہانی ہے کہ غنڈے جو ہے وہ سرکاری غنڈے جو ٹیکس پیئر کے ٹکڑوں پہ پل کے اسی عوام کے خلاف جنگ چھیڑے ہوئے ہیں، جو بڑا افسوسناک ہے۔ آئین، قانون، انسانی حقوق کو پامال کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے پچھلے تقریباً 3 سالوں سے یہ شروع ہے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کی بنیادی وجہ شاید عمران خان کو مائنس کرتے کرتے یہ سب مائنس ہو گئے اور اب اس کا شاید بدلہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لایا گیا گزشتہ روز، یہ بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور وہ یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت آپ کو علم ہے پہلے 3 ججز کی کمیٹی یہ فیصلہ کرتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کون کون سے کیس اگلے ہفتے لگیں گے۔ جب قاضی صاحب کی اکثریت اس کے اندر ختم ہوئی، پہلے ان کے ساتھ سردار طارق تھے، رائٹ ہینڈ تھے، تو معاملات چل رہے تھے۔ جب وہ تنہا ہوئے تو ان کو بے عزتی فیل ہوئی، اور ان کی بے عزتی ختم کرنے کے لیے اب جسٹس امین الدین خان یہ ایسے ایک جج ہیں جو انتہائی ان پر جو ہے وہ فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے، یہ اب ایک نیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لایا گیا۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس بل اور ایکٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ ایک آرڈیننس ہے جس پر کل زرداری نے سائن کیے ہیں۔ اتنے یہ مجبور ہیں، جتنے اپاج ہیں، عوام جو ہے وہ رل گئی ہے، غربت کی چکی میں پس رہی ہے، کسان اتنا پس گیا ہے کہ پہلے اس کی گندم سستی لی گئی، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بوری 6,500 ہزار کے اندر کسان جو ہے وہ دینے کے اندر مجبور ہے۔ آگے چاول کی فصل ہے، کوئی حکومت کی طرف سے ریٹ نہیں ہے، گنے کی فصل ہے، کوئی ریٹ نہیں ہے۔ مافیا، سیٹ اور حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے یہ بزنس مین سب کو لوٹ رہے ہیں۔ آج جو عوام کا یہ سمندر نکلا ہے، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ہر ضلع سے لوگ نکلے ہیں، پولیس نے رکاوٹیں کھڑے کی ہیں، کسی طریقے سے لوگ پہنچ نہ پائیں، اور اب بھی جو جلسہ ہے وہ بڑی تاخیر اس کے اندر ہوگی۔ پہلے کہا گیا کہ روک دیا جائے گا قافلوں کو، لیکن اب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ موٹر وے پر جو مین روڈ ہے وہاں پہ میوے سفر ہے، ہزاروں گاڑیوں کا جو قافلہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 10 سے 15 ہزار، ویسے کہنے کو تو
25-30 हज़ार भी लोग कह रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर बताया जा रहा है गाड़ियों की कैलकुलेशन के मुताबिक वो 10 से 15 हज़ार अफराद का जो काफिला है, ये बहुत बड़ा काफिला है। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहले इस्लामाबाद के अंदर आए, फिर रोज रोज लोगों का निकलना, फिर पंजाब के अंदर से जो बड़ी तादाद निकली है, इस वक्त जो है वो जहां मकामी तौर पे मौजूद जो हमारे लोग हैं जो वीडियोस फुटेजेस भेज रहे हैं, उनके मुताबिक हजारों लोग तमाम तर रुकावटों के बावजूद लाहौर को इस वक्त तकरीबन सील किया हुआ है, यानी कोई भी उस जलसागाह की तरफ ना जा पाए। उसकी जो लोकेशन है वो इसीलिए इस तरह की चूज की गई, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग इस वक्त वहां तराने लगे हुए हैं। लोग वहां पे जो है वो बाकायदा तौर पर वो नाच रहे हैं, बाकायदा वो इमरान खान की जो इजहार ख्याल है वो उसका पूरे मामले को बयान कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के बावजूद आप देखिए एक के बाद एक वजीर आता है, कभी अदमा बुखारी, कभी अताद आरड़, कभी कोई दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं, ये कुछ नहीं है। इमरान खान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर, भाई सबको पता है। यानी अब बताया गया कि मीडिया चैनल्स को ये हदायत दी गई हैं कि आपने इस जलसे की कवरेज नहीं करनी, अगर आपने कवरेज की तो फिर संगीन नतायज होगी। और अगर ऐसी बात की गई है तो फिर जो उन्हीं टीवी चैनल्स के जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे वो अपने पैसा जो है वो क्यों जमा करते हैं, वहां क्यों वो कवरेज देते हैं। ये तहरीक इंसाफ के लोगों को भी ये देखने की जरूरत है कि भाई आप जो है उन्हीं जो चैनल्स के डिजिटल मीडिया है फिर उनको भी वो लाइन ना दें। उन्हें कहीं भाई अगर आप नहीं दिखा सकते मेन चैनल पे तो हम आपको इजाजत नहीं देते। तो ये जो मामला है इसको चलना चाहिए। अब ये इमरान खान की रिहाई की तहरीक है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के आइन और कानून के तहफ्फुज़ की तहरीक है। इस वक्त जो कौम पर 8 फरवरी को जो डाका मारा गया, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ जो ऐलान जंग किया गया, जो आइन कानून को पामाल किया गया, उसके बाद जो इंसानी हकूक की धज्जियां बखेरी गई, ये सारा वो बदला जो जमहूरी और आइनी और कानूनी और पुरअमन तरीके से ये अवाम के जो है वो बदला लेने का वक्त है। जो उसके बाद महंगाई हुई, जो अवाम पर बिजली के बिल्स और गैस के बिल्स के पहाड़ टूटे, अशिया खुर्द-ओ-नोश जिस तरह महंगी हुई, टैक्स जो है वो हुकूमत लेना चाहती है, उसके बदले में देना कुछ नहीं चाहती। फिर लोगों के घरों में, भाई मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूं और हामी हूं, किसी पर कोई जायज मुकदमा है तो आप वारंट दिखाइए, या अगर कागनिजेबल ऑफेंस है वारंट नहीं भी दिखाने तो उनको बताइए जी कि अगर खवातीन हैं, बच्चे हैं, वो इधर साइड पे हो जाएं, हम आपकी जो है वो घर के 1-2 फर्द साथ आ जाएं, हम तलाशी लेना चाहते हैं कि कहीं आपने वो मुल्ज़म छुपा के तो नहीं रखा हुआ। ये बात तो कानून इसकी इजाजत देता है, कानून का एक दायरा कार है, उसके अंदर जो है वो रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई पहुंचे वो जाके पहले दरवाजे तोड़े, फिर खिड़कियां तोड़े, फिर सामान तोड़े, फिर वो डकैतियां करे घरों से, तो वो वर्दी में हो या बगैर वर्दी के वो गुंडा है, वो बदमाश है, वो उसको कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। ये अवाम के अंदर इतना गुस्सा पैदा कर रहे हैं, यानी इदारों इतना ये जो भेड़े हैं ये इदारों को इतना बदनाम कर रही हैं कि इन्हें शायद, यानी ये असल पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। ये इतने बेशरम, इतने बेहया, इतने बेहमियत और इतने बेगैरत लोग हैं जो इस तरह इदारों को बदनाम कर रहे हैं। यानी अगर तो किसी ने वाकयातन कोई जुर्म किया है तो भाई आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए, लेकिन जाके माओं बहनों बेटियों को हरासा करना, फिर उनको ऊपर जो है वो असला तान लेना, ये जो स्टोरीज हैं बड़े बड़ी अजीब किस्म की कहानियां हैं। फिर 9 मई की आड़ में किस पुलिस वाले ने, किस इदारे के लोगों ने कितना माल बनाया है, ये कभी जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो खबरें कुछ अनऑफिशियल हमारे पास आ रही होती हैं, चूंकि रिपोर्ट करने का वो पोजीशन नहीं है, यकीन माने बड़ा गुस्सा आता है। तो भाई आप बाकी आपने 200 के करीब इमरान खान पर मुकदमात बना लिए, एक से बढ़कर एक मुकदमा बना लिया, तो आप इस तरह ये जंग कैसे जीतेंगे? ये जंग आप इमरान खान से नहीं कर रहे, पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ जंग कर रहे हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ जाए, आपको तो 8 फरवरी के बाद जो है वो बहुत सारे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए था। कम से कम इतनी हट धर्मी, यानी पीपल्स पार्टी बड़ी आइन का क्रेडिट लेती रही, जमहूरियत का क्रेडिट लेती रही, आइनी हकूक के वो रदा रबानी किधर गया? वो कई जो है वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले फारूक एच नाइक वगैरह, वो सारे चेहरे खामोश। वो जो औरत मार्च वाली आंटी हैं वो इंसानी हकूक की पामालियों पर खामोश। तो ये जितना तबका खामोश हुआ है, और बड़ी बड़ी जो NGOs थी
جو بتاتی تھی کہ یہ خواتین کے حقوق ہیں اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہ سب خاموشی. اس کا مطلب ہے کہ یہ فنڈڈ یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا. جب یہ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ ظلم کریں تو پھر آپ کی خاموشی بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے. لیکن جب عمران خان کے دور میں کچھ بھی ہوتا تھا، چھینک بھی آتی تھی، تو اس کا الزام عمران خان پر لگایا جاتا تھا. تو آج یہ عوام جو ہے وہ آپ 8 فروری کو شکست کھا گئے، لیکن آپ تسلیم نہیں کر رہے. اور جس بندے کو ہمارے شیخ سندیلا فرماتے ہوتے ہیں کہ بھائی جس شخص کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کے راستے میں مت آئیں. آپ جو ہے وہ پاش ہوں گے، آپ کو کچھ نہیں آپ کا بچے گا، آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی، چونکہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے. اب آپ دیکھیے ہر شخص گناہگار ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے. عمران خان کے خلاف کون سا ہتھکنڈا انہوں نے استعمال نہیں کیا، کس طرح گندے گندے الزامات لگائے، کس طرح گھٹیا سطح پر اترے، کس طرح عمران خان کو اگریشن دلوایا، عوام کو جس انداز میں گرفتار کروایا گیا، پھر بوگس سے بوگس مقدمہ قائم کیا گیا. لیکن آپ دیکھیے اس کے باوجود عوام کے اندر وہ زندہ ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. آج پورے ملک کو بند کر دیا جاتا ہے ایک جلسے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں جی عوام نہیں آتی. بھائی آپ عوام کو ہر ضلع سے روک رہے ہیں، گرفتاریاں آپ نے ہزاروں گرفتاریاں کر لی ہیں، ہر جگہ ایکٹیو لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر آپ چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں. اس کے باوجود اگر یہ لوگ بڑی تعداد کے اندر نکل رہے ہیں، لاہور اس جلسہ گاہ اس وقت بڑی تعداد وہ رقص کر رہی ہے، وہ پہنچ گئی ہے، نوجوانوں کا، بزرگوں کا. آپ ذرا جذبات تو سنیے. اس وقت اسلام آباد پنڈی کے قریب پہنچنے والا ہے علی امین گنڈا پور کا قافلہ، اور تقریباً 10 سے 15 ہزار افراد اس قافلے کے اندر شریک ہیں. سینکڑوں گاڑیاں کا یہ مشتمل ایک قافلہ ہے. اور ابھی مزید پیچھے خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، جو قافلے کو جوائن کریں گے، چونکہ انہوں نے وقت کے ساتھ چلنا تھا. اور یہ قافلہ جو ان کا ہے وہ تقریباً یہ جا کے مجھے لگ رہا ہے کہ 8-9 بجے یہ لاہور جو ہے وہ پہنچے گا، یعنی 7 سے لے کر 9 بجے تک. تو یہ جلسہ مجھے 12-1 بجے سے پہلے ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. انتظامیہ کہے گی ہم نے آپ کو اتنا ٹائم دیا تھا، پھر پرچے بھی درج ہوں گے جیسے اسلام آباد کے اندر ہوئے، لیکن رکاوٹیں بھی کھڑی کریں گے. آپ بابو صابو انٹرچینج اس وقت میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو اس وقت تازہ ترین پوزیشن ہے. اس وقت پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کی سروس بھی معطل کی جا رہی ہے، وی پی این کے بغیر نہیں چل رہا. زرتاج گل وزیر کی سربراہی کے اندر بڑا قافلہ لاہور کی طرف روانہ ہو چکا ہے. راول پنڈی سے ایم پی اسد عباس اپنے قافلے کے ہمراہ جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں. گرفتاریاں گئی بھاڑ میں، عوام تمام رکاوٹیں توڑ کر پہنچ گئی ہے جلسہ گاہ. تو ابھی سے بھر گیا ہے. جلسے سے پہلے ہی ایک اور جلسہ ARY جو ہے اس کی انہوں نے رپورٹ کی ہے. عامر مغل بیرسٹر گور اور شعیب شہین روات سے لاہور کے لیے روانہ ہوا ہے، ان کی سربراہی میں قافلہ. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ لاہور روانگی کے لیے پشاور موٹر وے ٹول پلازا پہنچے، پھر وہ جو ہے اٹک کی حدود کو کراس کرتے ہوئے اب پنڈی کے قریب تقریباً جب ویڈیو پبلک ہوگی تو وہ پہنچے ہوں گے. اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ لاہور میں پولیس گردی جاری ہے. ضلع خوشاب سے لاہور جلسہ گاہ کے لیے جانے والے PTI خوشاب کے کارکنوں پر بدترین تشدد ہوا ہے. محب حسین بھٹی کا سر پھٹ گیا ہے اور دوسرے کارکن بھی زخمی ہے. پنجاب حکومت اجازت دینے کے باوجود پرامن سیاسی ورکرز پر تشدد بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر رہی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلنے کے باوجود قافلے رواں دواں ہے پورے خیبر پختونخوا سے. اور اب جو ہے وہ یہ معاملہ پنجاب حکومت کی تمام رکاوٹیں توڑتا ہوا یہ پہنچ گیا ہے. بڑے پرجوش لوگ ہیں. ہر ضلع میں پولیس کے چھاپے، رکاوٹیں، ضلع سے باہر نہیں نکلنے دینا. ان ہتھکنڈوں کے باوجود میڈیا کی اس طریقے سے کوریج بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لاہور سے باہر جگہ دے کے بھی دیکھ لیا، لیکن پراپیگنڈا الیکٹرانک میڈیا پہ کر کے سارے ناکام ہوئے ہیں. اور اب یہ عوام کا سمندر لاہور کی طرف رواں دواں ہے. جلسہ گاہ کا ماحول وہ بھی کافی توڑا ہے، اور جو ساتھ کرینے ہیں علی امین گنڈا پور کے قافلے کے ساتھ وہ رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی وہ اب پہنچ گئی ہیں، یعنی آگے سے آگے یہ ٹریول کر رہا ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.